دودھ پلاتی ماں جس کا بچہ 2 مہینے کا ہو وہ روزے رکھے گی یا نہیں؟ جمشید خان لکی مروت سے۔ جی روزہ حاملہ یعنی وہ عورت جو پریگننسی میں ہو اس پہ بھی فرض ہے، اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو اس پہ بھی روزہ فرض ہے۔ روزہ چھوڑنے کی ان دونوں قسم کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو پریگننسی میں روزہ رکھ کے الٹیاں آتی ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو غروب آفتاب سے لے کے یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہوتا ہے کھانے پینے کا، تو اس لیے خواتین کو ایسی صورت میں سستی نہیں کرنی چاہیے، چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ کھائیں، افطاری سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہے، کھائیں پئیں پانی پئیں، پھر دن میں سو جائیں، آرام کر لیں دن میں۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر واقعی اس کے باوجود بھی وہ یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، دن میں یہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے، تو وہ نہیں رکھ سکتی، ان کو بیماری کا خطرہ ہے، بچہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے، یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ دودھ پلانے والی خاتون کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان کو دودھ پلا کے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن نارملی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو دودھ بنتا ہی نہیں ہے جس سے بچے کا نقصان ہو رہا ہے، بچہ کمزور ہو رہا ہے، تو بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ نارملی فیڈ کرانے والی خاتون پر بھی روزہ فرض ہے، اور پریگننسی میں بھی روزہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ ڈکار اگر حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم۔ اگر روزے میں کھٹی ڈکاروں کے ساتھ ذرا سی الٹی آ جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اندر چلی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد عمیر لاہور سے۔ ذرا سی الٹی اگر آئی ہے یا کوئی کھٹی ڈکار آئی ہے تو نہ چاہتے ہوئے کیا چاہتے ہوئے بھی اگر چلی جائے گی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منہ بھر کے اگر الٹی ہوئی ہے اور اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو کھٹی مٹی ڈکاریں ویسے آنی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں رمضان میں کھاتے ماشاءاللہ بعض لوگ اتنا زیادہ ہیں کہ عجیب عجیب سی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو، تو اتنا نہ کھائیں نا۔ رمضان میں تو آپ وزن کم کرنے کا بہترین موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ رمضان میں آپ کیا کریں، صبح سحری میں جو ہے وہ روٹی کھا لیں، اور باقی دن میں جو ہے افطاری میں آپ کھجوریں کھا لیں اور چاٹ ماٹ کھا لیں، روٹی چاول کم کریں آپ، تو پھر کھٹی مٹی ڈکاریں انشاءاللہ آپ کو کم آئیں گی۔ پھر بھی آتی ہیں تو پھر علاج کرائیں اپنا۔ رمضان میں دن بھر سوتے رہنا، یہ بہت کسی نیک آدمی نے پوچھا ہے۔ ان نیک آدمی کا نام ہے جی فہیم نواب، شکارپور سے پوچھتے ہیں اگر ہم روزے کی حالت میں سارا دن سوئے رہیں، صرف نماز کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نماز آپ ضائع نہیں کرتے، سارا دن سو کے روزہ گزار دیتے ہیں تو ثواب ملے گا روزے کا آپ کو، کیونکہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے، بھلے سو کے ہی رہ لیے۔ نہ رکھنے سے بہتر ہے سارا دن سو کے رکھ لیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، کسی بھی طرح سے مکمل کر لیں، روزے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیوں سو رہے ہیں سارا دن؟ آپ تھوڑا چل لیں، پھر لیں، ہر لیں، جل لیں، اس سے صحت بھی آپ کی اچھی ہوگی، کولیسٹرول لیول کم ہوگا، فیٹ کم ہوگا، جسم نتھر جائے گا، تھوڑے ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے، دماغ روشن ہو جائے گا۔ روزے میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اگر روزے میں آپ کو ویکنس ہوئی بھی ہے نا تو وقتی ہوتی ہے، وہ عید کے بعد دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے، درجنوں فائدے ہیں۔ تو اگر آپ سو کے روزہ گزاریں گے تو صحت کے حوالے سے بھی وہ فائدے پھر آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، اور عبادت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ آپ تلاوت کریں، ذکر کریں، روزے میں تلاوت ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جائز ہے بہرحال، اگر آپ فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں تو سوتے رہیں آپ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کے ابا کو یقیناً اعتراض ہوگا، وہ دیکھیں گے کمبخت، سوری آپ کو کمبخت نہیں کہہ رہا، یعنی ابا تو بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا کمبخت، کہ دیکھو سارا دن پڑا ہوا سوتا رہتا ہے، تو اچھے نہیں لگیں گے آپ دیکھنے میں، گھر والوں کو بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ دیر سو لیں، کچھ جاگ کے چلیں پھریں، اور تاکہ صحت کو بھی فائدہ ہو اور جو ہے وہ تھوڑی عبادت بھی ہو جائے تو ثواب آپ کا ڈبل ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ان لوگوں سے کروڑہ گنا بہتر ہے جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ ایک اللہ کا حکم بہرحال کسی بھی طرح سے گرتے پڑتے ادا ہو جائے، یہ حکم توڑنے سے بہرحال کئی گنا بہتر ہے۔ مزدور کے لیے روزہ رکھنے کا حکم۔ کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو؟ اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔
دیکھیں رمضان تو اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ چھوڑنے کی نہ مزدور کو اجازت ہے نہ کسی اور کو۔ اللہ نے صرف دو لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، ایک مسافر کو اور ایک بیمار کو۔ اب مزدور کو چونکہ کام ہوتا ہے تو کام تو دیکھیں ہر ایک کو ہوتا ہے، کسی کو کم درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کو زیادہ درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی گرمی میں روزہ کاٹتے ہیں، کوئی سارا دن ایئر کنڈیشن میں پڑے رہتے ہیں۔ تو ان فروق کی وجہ سے، اس فرق کی وجہ سے روزے میں رخصت نہیں ہوگی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ نے فرمایا تم میں جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس میں اللہ نے مزدوروں کو بھی خطاب کیا ہے، گڑھا کھودنے والوں کو بھی خطاب کیا ہے، جو ایئر کنڈیشن میں سارا دن گدے پہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی خطاب کیا ہے۔ اس لیے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، مزدوری کی بیس پہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ رہا مسئلہ کہ بیچارہ کرے کیا، دہاڑی کا انتظام کہاں سے کرے، تو پہلی کوشش تو یہ کرے مزدور کہ وہ مغرب کے بعد مزدوری کرے۔ مغرب سے لے کے صبح سحری تک بہت ٹائم ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کراچی میں مزدوروں کو کہ وہ کھدائی کا کام رات کے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیکہ ہی رات کے وقت میں لیتے ہیں، بھائی ہم رات کو کام کریں گے، دن میں نہیں کریں گے۔ تو یہ طریقہ ہے، اس پر اگر کوئی راضی نہ ہو تو پھر دن میں تھوڑی دیر کریں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں مزدور کو، کام کرنے والے کو راحت دینی چاہیے۔ جو بھی ٹھیکیدار ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ مزدوروں کا خیال کرے۔ رمضان ہے، مسلمانوں کے روزے ہوتے ہیں، اس سے اتنا کام نہ لیا جائے کہ اس کی حالت غیر ہو جائے، تو بلکہ اس میں زکوٰۃ دی جائے، اس کو یعنی مزدوری سے ہٹ کے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ مزدور پہ جو ہے وہ بوجھ نہ ہو۔ تو دوسرا طریقہ میں نے بتایا کہ محنت کم کی جائے، اور پھر بھی یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آخری آپشن مزدور کے پاس یہ ہے کہ روزہ وہ رکھے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اس کی حالت مزدوری کے دوران بالکل ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں مر سکتا ہوں، یا میں بیمار ہو سکتا ہوں، یا میں بے ہوش ہو سکتا ہوں، یا چکر آنا شروع ہو جائیں کمزوری کی وجہ سے۔ چکر آنا بھی ایک قسم بیماری ہے۔ روزے میں اگر صرف کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس بیس پہ روزہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ ویکنس تو روزے کا حصہ ہے، یعنی وہ تو ہر آدمی کو، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ لیکن اگر چکر، دماغ گھومنا شروع ہو گیا، یا ڈر ہے کہ شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوگا کہ یہ بے ہوش ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے، تو ایسی کنڈیشن اگر روزے میں مزدور کی ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا، تو وہ روزہ رکھے ضرور۔ اور جب ناقابل برداشت صورتحال ہو جائے، بیماری، ناقابل برداشت کا مطلب بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو، تو ایسے خطرے میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا۔ پھر اگلے دن دوبارہ رکھے گا، پھر اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر توڑ دے، تو چھوڑے گا ایک بھی نہیں، اور کیونکہ چھوڑنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، توڑنے کی اجازت دی ہے۔ تو علماء جو ہے ان کو، وہ تو شرعی حدود کے اندر رہ کے ہی آپ کو گنجائش دیں گے نا۔ اب آج کل جو نئے نئے متجددین آ رہے ہیں، فلاسفر آ رہے ہیں، انہوں نے تو اب دین کا ہی بیڑا غرق کر دیا، خود سے رخصتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فقہاء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایسا مزدور روزانہ روزہ رکھے گا، اور اگر حالت غیر ہو جاتی ہے، بیماری کا خطرہ ہے، تو روز توڑے گا اس کو، پھر بعد میں قضا کرے گا۔ تو رکھنا ضرور ہے، اور جب خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بیمار ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو تو پھر مزدور کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اس میں، اس صورت میں گناہ بھی نہیں ملے گا، کفارہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہر آدمی جو بھی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اس کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا، تو ایسی صورت میں ہر شخص کو، مرد ہو یا عورت ہو، روزہ توڑنے کی اجازت ہے، تو مزدور کو بھی اجازت ہے۔ تو رکھنا ڈیلی پڑے گا، پھر اس کے بعد توڑ دے، اور پھر سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں یا آسان ہو جاتا ہے روزہ، اس وقت اس کی قضا کر لے وہ۔ پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم۔ ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو، اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے۔ جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ نے پرفیوم لگایا، نیت آپ کی سونگھنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں، لیکن چلے گئے، تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے، گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگھ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسا، ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا، یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ، اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبوئیں، جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبوئیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ نان الکوہلک خوشبوؤں کا ذرا عادت تو ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے، کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے۔ قدرتی خوشبوئیں جتنے بھی ہیں، گلاب کی خوشبو، چنبیلی کی خوشبو، عود کی خوشبو، یہ سب نان الکوہلک ہیں۔ تو اللہ نے جتنی خوشبو، رات کی رانی دیکھ لیں، دن کا راجہ دیکھ لیں، جو خوشبوئیں چل رہی ہیں،
اللہ کی طرف سے خدا نے پیدا کی ہیں، آرگینک خوشبوئیں ہیں، ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی، کتنی بھینی ہوتی ہیں، دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے، تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے. تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو، میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو، خیر لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں، تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا، جائز ہے، لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں جو جس کو عطر کہا جاتا ہے وہ آپ ذرا استعمال کریں، مزہ نہ آئے پیسے واپس. عرب زیادہ تر نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں، ایسی بھینی بھینی معطر خوشبوئیں آتی ہیں. آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں، آپ عود کی لکڑی جلائیں یا ایسے ہی کسی درخت کی لکڑی جلائیں، ایسا پیاری خوشبو آئے گی. اور آپ الکوہلک اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا، لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں. روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم. کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تاج رضا. جو سادہ مسواکیں ہیں وہ تو بالکل جائز، بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہیں، ثواب ہے، تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے، شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا، واللہ عالم. تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے، اس پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کی جائے. کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے. مسواک کا ذائقہ جو اوریجنل مسواک جو اس کا اپنا ذائقہ ہے وہ تو اگر غلطی سے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل ذائقہ ہے جو باہر سے ڈالا گیا ہے وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں ایسی مسواک سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. روزے میں ناف میں تیل ڈالنا. کیا روزے میں ناف میں تیل لگا سکتے ہیں؟ محمد زید انڈیا سے. جی لگا سکتے ہیں. روزے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے. دیکھیں کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں انسان کو توبہ کی توفیق عام طور پہ مل جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو رمضان آتے ہی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو دوسرے عشرے میں، بہت سے لوگوں کو تیسرے عشرے میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، آخری عشرے میں یا لیلۃ القدر میں عبادت کر لیتے ہیں تو ان کو گناہوں پر ندامت ہو ہی جاتی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ ہی لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. تو توبہ کے بغیر اللہ نے وعدہ نہیں کیا کبیرہ گناہوں کے معاف کرنے کا، چاہے 100 رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں. اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو کوئی اللہ پہ تو پابندی لگا نہیں سکتا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. لیکن اللہ نے بتایا یہی ہے، اعلان یہی کیا ہے، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. جو گناہ کما رہے ہیں ان کو سزا ملے گی، تو اس لیے توبہ کریں، رمضان کو غنیمت جانیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے رمضان سے آٹومیٹیکلی گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس میں جو ہے وہ توبہ کرنی پڑتی ہے. رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ. رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان. بہت اچھا سوال ہے، یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے پوچھا، اللہ جزائے خیر دے، سب کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں رمضان کا بنیادی مقصد سمجھنا چاہیے. قرآن مجید نے رمضان کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب تم سے گناہ چھوٹ جائیں، یعنی کبیرہ گناہ. تو پہلے تو یہ نیت کریں کہ یہ رمضان کے ہم روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں. تو گناہوں کی لسٹ بنا لیں اپنی. کسی کو بد نظری کی عادت ہے، کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، عورت شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہے، کوئی اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا، کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی، اپنے نابالغ چھوٹے بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی حرام آمدن کر رہا ہے. تو جتنے گناہ ہیں، آپ کی داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کوئی نماز کا پابند نہیں ہے، تو یہ سارے، کوئی خدا نخواستہ زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، سارے گناہوں کی لسٹ بنا لیں اور اللہ سے دعا مانگے ان لسٹ کو سامنے رکھ کر، اے اللہ اس رمضان میں مجھے ان گناہوں سے تو بچنے کی توفیق عطا فرما اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. تو آہستہ آہستہ پھر اللہ سے مانگیں، پھر راتوں کو اٹھیں، روزے رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوگی
اور آہستہ آہستہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہوگا, اللہ کا وعدہ ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے روزہ فرض اس لیے کیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو یہ کام کریں گے تو اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی, اور اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو 50% ہو جائے گی, 50% اگلے رمضان میں ہو جائے گی. لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی تو بھائی پھر تو سینکڑوں رمضان آتے رہیں تو کیا فائدہ, گناہ نہیں چھوٹتے پھر اس سے. تو حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. مطلب یہی ہے کہ تہجد کا ثواب تو مل جائے گا, روزے کا ثواب بھی مل جائے گا, لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. مقصد ہے گناہوں سے توبہ کرنا. اس لیے یہ کریں, گناہوں کو اپنی فہرست سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کریں اپنی زندگی کی فہرست سے. صدقہ فطر, صدقہ فطر جلدی ادا کر سکتے ہیں. اگر 5 یا 10 رمضان کو صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ صحیح ہے, یا عید کے دن دوبارہ دینا ہوگا. نور آغا شاہ لکی مروت سے. پہلے ادا کر دیں تو دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے, دے سکتے ہیں جی, آپ پہلے رمضان کو دے دیں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ دے دینا چاہیے پہلے سے ہی, تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ صدقے سے کچھ خرید لے, رمضان اچھا گزارے, عید کا دن اچھا گزارے. وطر کی جماعت کا رمضان و غیر رمضان میں حکم. وطر کی جماعت صرف رمضان میں جائز ہے یا رمضان کے علاوہ بھی جائز ہے؟ کامران اکرم, صرف رمضان میں جائز ہے, کیونکہ رمضان کے علاوہ میں ثابت نہیں ہے. یہ جو ہم وطر میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے تراویح بھی پڑھوائی اور وطر بھی پڑھوائی. اگر حضرت عمر یہ کام نہ کرتے تو پھر یہ عمل ہمارے لیے بدعت ہوتا. تو خلفائے راشدین کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو 20 رکعت تراویح حضرت عمر نے شروع کروائی, اور جو بھی 3 رکعت وطر تھے وہ جماعت کے ساتھ ہوتے تھے. تو اسی طرح یہ عمل صرف رمضان کی حد تک سنت ہے. ہمیں نہیں ملتا کہ رمضان کے بعد صحابہ کرام نے اس طرح مسجدوں میں اکٹھے ہو کر جماعت سے وطر پڑھے ہوں یا جماعت سے نماز پڑھی ہو. تو اس لیے سے یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. رمضان میں ختم قرآن کا طریقہ. رمضان میں قرآن پاک ختم کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی پورے مہینے میں ختم کرنا مسنون ہے, یا پورے مہینے میں چاہے 10 دن یا 20 دن میں ختم کر لیا جائے؟ عبداللہ ہاشمی گجرات سے. افضل اور سنت کے زیادہ قریب یہ ہے کہ پورے مہینے میں ڈیوائیڈ کیا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رمضان میں عبادت آپ بڑھاتے چلے جاتے تھے جیسے جیسے رمضان گزرتا تھا. آخری عشرے میں تو اور عبادت. لوگ کیا کرتے ہیں 10 دن میں تو پورا قرآن ختم کر لیا, پھر چھوٹی چھوٹی تراویاں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے, قرآن ختم کرنے کا بہرحال ثواب ان کو بھی مل جائے گا, ایک سنت پوری ہو جائے گی. لیکن افضل یہی ہے کہ آپ نے اگر 10 دن میں قرآن ختم کیا ہے تو پھر اگلے 10 دن میں بھی کریں, پھر اس کے بعد والے 10 دن یا 9 دن میں بھی کریں. افضل یہی ہے, تاکہ عبادت کی کوانٹٹی اگر بڑھتی نہیں ہے تو کم از کم بھی نہ ہو. اور اگر آپ نہیں یہ کر سکتے تو پھر 29 دنوں پہ قرآن پورا ڈیوائیڈ کر دیں آپ, تاکہ کنٹینیو ایک جو ہے نا تلاوت کا آپ کا معمول رہے. افطار کے وقت سوتے رہ جائیں تو روزہ ہو جائے گا. اگر کوئی شخص عصر پر پڑھ کر سو جائے اور افطار کے وقت بھی سوتا رہے. کون سوتا ہے افطار کے وقت؟ تو کھلبلی بچھی ہوئی ہوتی ہے, آدمی چاہتا ہے بچوں کو کھا جائے بیٹھ کے اس وقت اگر اس کو کھانا نہ ملے. اور بچے کیسے دسترخوان پہ پہلے سے گھس رہے ہوتے ہیں, روزہ ہوتا نہیں ہے. آج کسی نے ایک تصویر بنا کے بھیجی پوسٹ, اس میں پنجرے میں بچوں کو رکھا ہوا ہے, اور اس نے بتایا کہ دیکھو یہ افطار کے وقت جو ہے نا پہلے سے پکوڑے کھا جاتے ہیں سارے, تو ان کا حل یہ ہے کہ ان کو پنجرے کے اندر رکھا ہوا ہے. تو کیسے کیسے لوگ میمز بھی بنا رہے ہیں, تصویریں بھی آ رہی ہیں. ہمارے بھی چھوٹے بچے روزے تو رکھتے نہیں ہیں, اور افطار میں پہلے سے آ کے وہ پکوڑوں میں گھس جاتے ہیں, سموسوں میں کو ایک جو ہے نا ہلہ بول دیتے ہیں, کھجوروں کے ڈبے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. بچے تو لگتے بھی اسی طرح ہی اچھے ہیں. ایک بچے تو وہ جا کے وہ اس میں بیٹھ گیا, کھچڑی کی پلیٹ میں بیٹھ گیا, جا کے چاول کی پلیٹ میں. اس کو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم جو بیٹھ رہے ہیں پیچھے کچھ رکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ تو لو, بس وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیچھے نہیں دیکھ رہے ہوتے. خیر بچوں کی یہی ادائیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. تو بچوں کو کنٹرول کرنا بہرحال افطار کے وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کا سوال تو رہ ہی گیا, آپ نے پوچھا کہ جی افطار کے وقت سوتے رہ جائیں. ایسا میرا خیال ہے اس کائنات میں ہوا نہیں ہے کہ افطار کے وقت کوئی سو رہا ہو. لیکن اگر آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے معذرت کے ساتھ سوتو ٹائپ کے ہیں کہ آپ سو گئے, روزہ ہو جائے گا بہرحال. لیکن مغرب کی نماز بھی تو آپ دیر کر رہے ہیں نا, تو اس لیے نہ سویا کریں, وہ اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب میرے بندے سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو جب میں ان پر سے پابندی ہٹاؤں تو وہ کھائیں اور میری نعمت کا شکر ادا کریں. اس لیے اس وقت سویا نہ کریں آپ. لیکن بہرحال
روزہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے کہا کہ رات بہت دیر سے آنکھ کھلے تو مغرب کی نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس کا گناہ ہوگا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ منت کے پیسوں سے افطاری کرانا، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں کچھ مخصوص پیسے اللہ کے راستے میں دوں گا، اگر میرا وہ کام ہو جائے تو کیا میں اس منت کے پیسوں کو رمضان میں دوستوں کی افطاری کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ سعد وقاص چائنا سے۔ دیکھیں، اگر آپ نے کہا تھا اللہ کے راستے میں دوں گا تو اس میں یہ صدقہ واجبہ ہے، اور صدقہ واجبہ غریبوں پہ ہوتا ہے، تو آپ غریب لوگوں کو تو اس سے افطاری کرا سکتے ہیں، دوستوں میں اگر کوئی غریب ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، امیروں کو نہیں اس سے آپ کھلا سکتے۔ مرحوم سے روزوں کا کیا فدیہ ہے؟ مرحوم سے روزوں کا کیا فدیہ، کیا مطلب؟ یعنی مرحوم کا کے روزوں کا ہونا چاہیے۔ میرے تایا ابو 2 سال سے بہت بیمار تھے، پچھلے ماہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ان کے 2 سال کے رمضان کے روزوں کا فدیہ کس طرح دیں؟ امرین صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں، آپ کے تایا نے اگر وصیت نہیں تھی تو پھر فدیہ آپ ادا نہ کریں، اگر وصیت انہوں نے کی تھی تو ان کی وراثت کے 1/3 میں سے وہ روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ تو انہوں نے اگر وصیت نہیں کی یا وصیت کی مگر وراثت اتنی نہیں چھوڑی کہ 1/3 میں سے ادا ہو سکتی ہے، تو پھر آپ پر کچھ بھی لازم نہیں، آپ اپنے طور پر ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اچھا باقی